لیکن یہ نہیں بتایا کہ میری عبادت کس طرح کرنی ہے، نماز کیسے پڑھنی ہے، رکوع کیسے کرنا ہے، سجود کیسے کرنا ہے، قیام کیسے کرنا ہے، اول وقت کون سا ہے، ظاہر وقت کون سا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن میں اپنی عبادت کو حکم تو فرمایا، لیکن طریقہ نہیں بتایا کہ میری عبادت کس طرح کرنی ہے۔ لیکن جس رب نے جس قرآن میں اپنے حاضری کے آداب نہیں سکھائے، اسی رب نے اسی قرآن میں اپنے محبوب کے حاضری کے آداب سکھائے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا ترفعوا اصواتکم، کہ اپنی آوازوں کو بلند نہ کرو، فوق صوت النبی، میرے پیارے نبی کی آواز سے۔ سبحان اللہ۔ مولا کیا ہوگا، وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ، میرے محبوب سے اس طرح بات نہ کرو جیسے تم ایک دوسرے سے بات کرتے ہو، میرے محبوب سے اس طرح کلام نہ کرو جیسے تم ایک دوسرے سے کلام کرتے ہو، میرے محبوب سے ایسی گفتگو نہ کرو جیسے تم آپس میں ایک دوسرے سے گفتگو کرتے ہو، میرے محبوب کو اس طرح نہ پکارو جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو، میرے محبوب کو اس طرح نہ بلاؤ جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو۔ مولا اگر ہم نے تیرے محبوب کو اس طرح بلایا، ہم نے تیرے محبوب سے اس طرح بات کی، تو مولا پھر کیا ہوگا؟ اللہ فرماتے ہیں ان تحبط اعمالکم، اگر کسی نے یہ جرت کی ان کے سارے اعمال برباد ہو جائیں گے، سارے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ حضرات مکرم، مولا تیرے محبوب کو اس طرح نہ بلائیں، تیرے محبوب سے اس طرح بات نہ کریں، تو مولا بات کیسے کریں؟ حضرات مکرم، یہاں ذکر ہے ایمان والوں سے، یہاں ذکر ہے خطاب ایمان والوں سے، خطاب ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اگر تم سے تھوڑی سی بے احتیاطی ہوگی، میرے محبوب کی آواز سے ذرا اونچی آواز ہوگی تو تمہارے سارے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ یہ خطاب ہے ایمان والوں سے، یہ خطاب ایمان والوں سے ہے، جو گستاخ ہو تو ان کا حشر کیا ہوگا؟ یہ تھوڑی سی بے احتیاطی ہوگی، اگر تھوڑی سی آواز اونچی ہوگی تو یہ ان کی یہ بربادی کا سبب ہے کہ سارے اعمال برباد ہو سکتے ہیں۔ اگر یہ بے احتیاطی کی سزا یہ ہے تو جو میرے نبی کا بے ادب ہو، جو میرے نبی کا گستاخ ہو، جو جان بوجھ کے میرے نبی کی گستاخی کرے، تو پھر بتاؤ اس کا حشر کیا ہوگا؟ حضرات مکرم، اللہ فرماتا ہے وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، تمہیں خبر تک بھی نہ ہو، تمہارے سارے اعمال برباد ہو جائیں گے، تمہیں خبر تک بھی نہ ہو، تم نہ جانے اپنے آپ کو کیا کچھ سمجھتے پھرو کہ میں بڑا خطیب پاکستان ہوں، میں تو بڑا مناظر اسلام ہوں، میں تو بڑا شیخ القرآن ہوں، میں تو بڑا شیخ الحدیث ہوں، میں تو بڑا مدرس ہوں، میں تو بڑا قرآن کا قاری ہوں، میں تو بڑا حاجی ہوں، میں تو بڑا نمازی ہوں، میں تو بڑا روزے دار ہوں، میں تو بڑا حاجی ہوں، میں تو بڑا میدان جہاد کا سخی ہوں، میں تو میدان جہاد میں گردن کٹاتا ہوں، میں تو بڑا قاضی ہوں۔ نہ جانے تم اپنے آپ کو کیا کچھ سمجھتے رہو کہ میں بڑا بادشاہ ہوں، میں بڑا شہنشاہ ہوں، میں تو بڑا وزیر اعظم ہوں، میں تو MP ہوں، میں تو نبردار ہوں، میں تو زمیندار ہوں، میں تو امیر ہوں۔ نہ جانے تم اپنے آپ کو کیا کچھ سمجھتے رہو، وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، تمہیں خبر تک بھی نہ ہو، تمہیں خبر تک بھی نہ ہو، تم اپنے آپ کو کیا کچھ سمجھتے رہو، لیکن تمہارے نامہ اعمال میں سب کچھ برباد ہو چکا ہو، تم اپنے آپ کو نیک سمجھتے پھرو۔ حضرات مکرم، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگلی آیات، ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، کہ جو میرے نبی کی آواز سے آہستہ بولے گا، تعظیم کرے گا، ادب کرے گا، میرے محبوب کا جو ادب کرے گا، لہم مغفرہ، لہم مغفرہ، اس کی مغفرت ہو جائے گی، وَأَجْرٌ عَظِيمٌ، اسے اجر عظیم دیا جائے گا۔
حضرات مکرم آپ ذرا غور کریں کہ پہلی آیات میں اعمال کا ذکر ہے کہ اگر تم نمازی ہوگے، روزے دار ہوگا، قرآن کا قاری ہوگا، حاجی ہوگا، نمازی ہوگا، شیخ الاسلام ہوگا، شیخ الحدیث ہوگا، مفتی ابن مفتی ہوگا، مدرس ہوگا، سب کچھ ہوگا، لیکن اس کے دل میں نبی کی محبت نہ ہو، اس کے دل میں نبی کی تعظیم نہ ہو، اس کے دل میں نبی کا پیار نہ ہو، تو اس کے سارے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ ادھر دوسری آیات میں اللہ فرماتا ہے کہ ان الذین یغضون اصواتہم، اگر جو میں انسان گنہگار ہو، خطاکار ہو، جرمدار ہو، سیاہکار ہو، بد کردار ہو، نافرمان ہو، لیکن وہ کرے نبی کا ادب، نبی کی تعظیم کرے، نبی سے محبت کرے، تو اس کے سارے گناہوں کو بخش دے گا، اللہ تعالیٰ اسے جنت کا حقدار بنا